لوگ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این یہ اس کی مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ دونوں کی بادشاہتیں بنی ہوئی، ایک جگہ زرداری خاندان کی بادشاہت ہے، ایک جگہ شریف خاندان کی بادشاہت ہے. اور جیسے فواد چودھری صاحب نے کوٹ کیا کہ اگر آپ بلینز کا جہاز لے کے آپ کے منسٹر اٹھ کے کہتی ہیں لے لیا بھائی، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اصل پرابلم ہے. اور آپ لوگ جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ کوئی بڑا کوئی اور گراؤنڈ ہے پروونشلزم کا، آپ لوگ اپنی فیفڈمز بجانا چاہتے ہیں. میں پہلے آپ سے ویو لوں گا، پھر ملک صاحب آپ سے، اینڈ دین آئی ووڈ لائک آل آف یو ٹو جمپ ان. آپ سارے ہی کلیدی عہدوں پہ رہے ہیں. ملک صاحب اگر تو صرف پیپلز پارٹی یہ بات کر رہی ہے کہ صوبے نہیں بننے چاہیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ نئی بات ہم نہیں کر رہے. اور سندھ کی نیشنل پارٹیوں کی نہیں، سوائے ایم کیو ایم کے، سندھ کے اندر ساری جماعتیں جو ہمارے خلاف بھی ہیں وہ بھی اسی سوچ کے ساتھ ہیں کہ ہمارے صوبے میں صوبہ نہیں بننا چاہیے. اگر آپ نے آئینی طریقہ استعمال کرنا ہے اور آئین کے مطابق آپ چل کے صوبے بنا سکتے ہیں تو سندھ میں بھی بنا لیجئے. کون روک پائے گا؟ پیپلز پارٹی مخالفت کرتی ہے، کرتی رہے. نہیں، وہ مخالفت اس بیس پہ نہیں کر رہی کہ ٹیکنیکل ریزنز، وہ جذباتی نعرہ لگاتے ہیں ہم سندھو دیش کی تقسیم نہیں ہونے دیں گے. یہ آپ کا آرگومنٹ نہیں ہے، وہاں آپ ایموشنلزم کھیل رہے ہیں، اسلام آباد میں سندھ کارڈ کھیل رہے ہیں. اسلام آباد میں بیٹھ کے محمد مالک کا یا میرا یا کسی اور بابو کا یہ حق نہیں ہے. یہ سندھ کے، پنجاب کے، کے پی کے، بلوچستان کے لوگوں کا حق ہے وہ اپنے صوبے کے بارے میں اپنے فیصلے کریں. آپ کا آئین بھی اس کو یہ تحفظ دیتا ہے. ہاں، آپ کو حق ہے کہ آپ نئے صوبے کی باتیں کریں، ان کو بھی اسی طرح حق ہے کہ وہ کہیں کہ یہاں صوبہ نہیں بننا چاہیے، ہمارا صوبہ ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے صوبے بنانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. آپ نے جب تک آئین کے اندر دیے گئے لوکل گورنمنٹ کا نظام نہیں دینا، اس کو چلنے، میری جماعت بھی اس میں شامل ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صوبائی حکومتیں بادشاہوں کی طرح بیٹھ گئی ہیں اور ڈیولوشن کے اس عمل کو وہاں روک دیا گیا ہے. 18ویں ترمیم میں یہ نہیں رکھا گیا تھا کہ مرکز سے وسائل یا اختیار نیچے جائیں گے، وہاں سے نیچے جانے تھے. اب وہاں پہ کر کیا دیا گیا کہ آپ نے ایک لائن لکھ دی کہ یہ کام لوکل گورنمنٹ بنائی جائیں گی، بٹ یہ صوبوں پہ ڈال دیا گیا کہ صوبے اس پہ لیجسلیشن کریں. ضرورت اسی کی ہے کہ آپ جس طرح قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو، بھلے وہاں بھی الیکشن جس طرح ہوتے ہیں اس پہ بڑے سوال ہیں، اور جس طرح گورنمنٹ چلتی ہے اس کو بھی بڑے سوال ہیں، لیکن یہ ایک طریقے سے چل رہی ہیں، ایک ٹائم لائن ان کی موجود ہے. اگر اسمبلی کی مدت پوری ہوتی ہے یا اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو 2 مہینے یا 3 مہینے میں الیکشن ہو جاتا ہے. اسی طرح صوبوں کا ہے. آپ لوکل گورنمنٹ کو یہ پروٹیکشن دیں کہ ان کا نظام پروٹیکٹڈ ہوگا. اس پہ اتفاق رائے ہو جائے تو دی کیوں نہیں آپ لوگوں نے؟ میں تو کہہ رہا ہوں 18 سال سے آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 3 دہائیوں سے یہ پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے تو بلکہ پنجاب گورنمنٹ نے تو اب جو لاسٹ بل آئے ہیں اپنا پاس کیا لوکل باڈیز کا، وہ بھی پارٹی لیس الیکشن. یہ سوال تو آلریڈی سب کر رہے ہیں نا، میں تو اس کی بات ہی کر رہا ہوں بنیادی طور پہ. میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارا دل نہیں کر رہا، نہیں کرتا. اقتدار اور دولت کے اوپر کسی کو اس کو ڈیوالو کرنے کا دل نہیں کرتا. چلے، I think that's a very candid admission. سوال یہ ہے کہ کیا یہی طریقہ ہے؟ ایک بات یہ بھی ضروری ہے مالک کہ ہم صرف مطالبے کر رہے ہیں. کس سے مطالبے کر رہے ہیں؟ کون کرے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اپنے اختیار چھوڑ دے، ہم کہتے ہیں عدلیہ ٹھیک ہو جائے، ہم کہتے ہیں سیاستدان ٹھیک ہو جائے، ہم کہتے ہیں بیوروکریسی ٹھیک ہو جائے، ہم کہتے ہیں ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی. دنیا میں کبھی تاریخ میں ایسا ہوا کہ طاقتور یا با اختیار لوگ جو تھے وہ اپنے طور پہ ان کے اخلاق، یعنی کہ آپ لوگوں نے خود نہیں کرنا، آپ سے کروانا ہی پڑے گا. تاریخ میں ایسا ہی ہوا ہے. ہمیشہ لوگوں نے پبلک اوپینین کے ذریعے کیا. اور ایک آخری بات یہ بھی ہے کہ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پہلے حکمرانی ٹھیک ہوئی پھر سماج ٹھیک ہوا. آج جس ویسٹرن سماج کے آپ ہمیں درس دیتے ہیں نا اور ٹھیک دیتے ہیں، وہ ویسٹرن سماج جہاں اپنی حکمرانی کو ٹھیک کر رہا تھا، اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ مذہبی اور مسلکی لڑائیاں بھی لڑ رہا تھا، وہ علم و خرد کی لڑائی بھی لڑ رہا تھا، وہاں سائنٹیفک. ملک صاحب یہ بتائیں، سندھ کا پرسپیکٹیو آ گیا. آپ لوگ ایک منٹ، مجھ سے آپ نے سوال پورا نہیں ہونے دیا. جب تک آپ اپنی، پھر یہ آپ کا مسئلہ ہے، میرا نہیں ہے. تو جب تک آپ اپنی سوسائٹی کو جمہوریت کے لیے برادریوں، قبیلوں، مسلک اور مذہب کی بنیاد پہ کھڑا اسے توڑتے نہیں ہیں، آئیڈینٹی کا جب تک آپ کی پارٹیاں جمہوریت کا ہونی ہے، آپ کی پارٹیاں خود خانوادے بنے ہوئے ہیں، سب کو پتا ہے اگلے 50 سال پی ایم ایل این کا پرائم منسٹر بنے گا تو شریف خاندان سے بنے گا، پیپلز پارٹی بنے گی تو زرداری خاندان کا بنے گا. جمہوریت تو آپ لوگ خود نہیں لاتے، ہمیں آپ الزام دیتے ہیں. ملک صاحب ذرا آپ پہ بھی پی ایم ایل این کی بات ہو جائے. کمنٹ کر کے آگے نہ جاؤ نا یار، نہیں میں آتا ہوں، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. پہلے کمنٹ نہ کرو، جواب لو. ملک صاحب آپ لوگ بھی سنسیئر نہیں ہیں. آپ لوگ بھی
میرا سوال ملک صاحب نہیں، میرا سوال یہ ہے، آپ کمنٹ کر کے میرا سوال یہ ہے، میرا سوال بڑا سمپل ہے کہ اس مسئلے کا سب سے بڑا جو نقص اور جو پرابلمز ڈالی ہوئی ان دو جماعتوں نے ڈالی ہوئی، آپ لوگ بھی بیٹھے ہوئے دہائیوں سے، یہ بھی دہائیوں سے بیٹھے ہوئے، آپ لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، آپ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ عام آدمی کی بہتری ہو، آپ اپنی پاور گیمز میں لگے ہوئے ہیں، ورنہ اتنا سمپل کیا تھا، اتنے آپ سچے ہوتے تو کروا دیتے لوکل باڈیز، کیوں نہیں کروایا، کس نے روکا آپ کو؟ میاں نواز شریف صاحب کی آپ نے سٹیٹمنٹ سنی، بڑی بہت اسٹیٹسمن لائک سٹیٹمنٹ تھی، جس میں انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ اس معاملے پہ یہ جو صوبوں کی اور گورننس کی بات آ رہی ہے، اس پہ کچھ کمیشنز بیٹھے ہیں، پارٹیز کے تھنک ٹینکس بیٹھے ہیں، اس پہ وہ غور و فکر کریں، اس پہ وہ اپنی کوئی شکل سامنے لے کے رکھیں کہ کیا موجودہ نظام کے اندر. میرا سوال یہی ہے، یہ 30 سال بعد آپ کو مجبور کرنا پڑتا ہے چیزیں کرنے پہ، کیونکہ ویسٹڈ انٹرسٹ آپ کے پولیٹیکل پارٹیز بن گئی ہوئی. میں چاہتا ہوں جگرا صاحب، آپ فواد، بوتھ آف یو، مجھے کوئی بتائے، ہم ٹوٹل بات کر رہے ہیں کہ ڈیموکریسی کی اسپرٹ کے خلاف ہے، یہ کیسے ہوگا، کیسے اسے چھوڑ دیں. مجھے بتائیں عام آدمی کو، اور وسیع صاحب آپ کے پاس بھی آ رہا ہوں، عام آدمی کو اس میں نقصان کیا ہے اگر چھوٹے پروونسز بنتے ہیں اور ایک زیادہ مربوط نظام چلتا ہے؟ کیا عام آدمی کا اس میں کوئی نقصان ہے؟ جہاں کامن مین کی بات ہوتی ہے بہتری کی، سب کو جمہوریت یاد آ جاتی ہے، آئین یاد آ جاتا ہے. میں چاہتا ہوں اس پہ میں سب سے یہ کامنٹ چاہوں گا، مجھے یہ بتا دیں کہ اس میں عام آدمی کا فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ اگر ایسے کوئی بھی تبدیلی تھاٹ تھرو نہ ہوئی، بالکل عام آدمی کو نقصان ہو سکتا ہے. ہمارے سامنے ابھی فاٹا کا انضمام ہے، ایک اسٹرکچرل چینج ہے نا، لاسٹ منٹ پہ ہوا، میرے خیال میں اٹ ہیپنڈ ایٹ دا رائٹ ٹائم، بٹ اٹ وازنٹ تھاٹ تھرو. 8 سال بعد ہم نے فائنینشیل مرجر نہیں کیا، ہم ابھی نئے صوبے بنا رہے ہیں. جو ہم نے ایک جیوگرافک مرجر کر دیا، 8 سال بعد ہم نے وہ فائنینشیل مرجر نہیں کیا. کون سفر کر رہے ہیں؟ پہلے فاٹا کے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہائی ہوئی، 8 سال بعد ان کی ڈسلوژنمنٹ پہلے سے بھی زیادہ ہوگی جو وہاں پہ نوجوان ہیں. وائی ڈو وی ناٹ لرن فرام دس اینڈ وائی ڈو وی وانٹ ٹو ریپیٹ اٹ؟ دیکھیں عام آدمی، دس از وائی جو بنیادی میرا جو آرگیومنٹ تھا وہ یہ تھا، اتنی بڑی تبدیلیوں کے لیے آپ کو، اور آپ نے سب نے دیکھا ہے، مجھے پتہ ہے فواد ان پرنسپل از پرو پروونسز، لیکن اس نے بھی کہا کہ پولیٹیکلی کنسنسس کریٹ کرنے کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. سب پہلے مجھے یہ جواب بتائیں، عام آدمی کا فائدہ ہے یا نقصان؟ عام آدمی کا فائدہ گورننس میں ہے. جی بلال صاحب. ملک صاحب، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو مقامی حکومتیں ہیں اس میں تو عام آدمی کا فائدہ ہے، بالکل کلیئر فائدہ ہے، کیونکہ اس کی دہلیز پہ لوگ پہنچے ہوتے ہیں، یونین کونسل پہ ساتھ کی گلی میں اس کا کونسلر رہنا ہوتا ہے، تو اس میں تو اس کا فائدہ ہے. صوبوں میں اس کا نقصان ہے. وہ اس لیے نقصان ہے کہ جب آپ صوبے کریٹ کرتے ہیں تو آپ لاکھ کہہ لیں کہ جی وہاں پہ کمشنر کا آفس، چیف منسٹر کا آفس ہو جائے گا، ایسا ہوگا نہیں. اسمبلیاں کریٹ ہوں گی، گورنر بنے گا، پبلک سروس کمیشن بنے گا، ہائی کورٹ کا بینچ بنے گا، اور وہ تمام پرکس اینڈ پریولیجز جو صوبوں میں ہیں. تو سر بہتر نہیں ہے؟ وہ نقصان میرا سوال اس میں یہ ہے، آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں. ایک چوائسز ہیں کہ آپ خربوں روپیہ لگائیں اور ایک نظام چلاتا رہے جس کے اوپر 80 سال سے بڑا صاحب کا، اور ایک آپ نظام لے آئے جس میں خربوں روپے میں 2-4 خرب ایڈ کر دیں لیکن وہ نظام لوگوں کے لیے ڈیلیور کرے. رائٹ ناؤ وی آر تھروئنگ گڈ منی آفٹر بیڈ منی. آپ کہتے ہیں نہیں، یا 13 ٹریلین کا خرچہ ہو رہا ہے، اگر تم نے نظام بدلا تو 15 ٹریلین کا خرچہ ہو جائے گا. اگر 13 ٹریلین میرا ضائع ہو رہا ہے اور میرا 15 ٹریلین لگا کے میری نظام بہتر ہو جاتا ہے، then that is not a bad investment. ہم تو پرانا نظام. I want your input. میں ایک چھوٹی سی بات کروں. مالک صاحب، گزارش یہ ہے آپ چھوٹے صوبے بنا دیجئے. اس کا مطلب آپ لوکل گورنمنٹ نہیں بنائیں گے؟ وہ دونوں بنے گی. سنیں نا، ابھی تک آپ آرگومنٹ یہ نہیں کر رہے. نہیں لوکل گورنمنٹ تو سر ہر قیمت. آپ مجھے بات کرنے دیں نا. آپ لوکل گورنمنٹ، آپ میرے سے زیوم کر رہے ہیں نا، میں نے یہ نہیں کہا. آپ نے لوکل گورنمنٹ تو بنے گی، لوکل گورنمنٹ تو ہر قیمت پہ بنے گی. اب آپ کہہ رہے ہیں نا، اس سے پہلے آپ کا گیون ہے. اٹس اے گیون. نہیں، اٹس ناٹ گیون. اٹس اے گیون. ناٹ گیون. ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں. لوکل گورنمنٹ از آلریڈی دی تھرڈ ٹیئر. آپ لوگوں نے نہیں بنائی. اچھا نہیں، جو پرابلم ہے نا مالک صاحب، پرابلم یہ ہے کہ پہلی بات تو دیکھیں واضح ہے، موجودہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے ساتھ تو ریفارم نہیں کرنا انہوں نے. اس کی بڑی سمپل وجہ ہے، انہوں نے ایک COD کیا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے ادھر ہم اور ادھر تم، سندھ ہمارا پنجاب تمہارا، پنجاب میں ہم نہیں جائیں گے، سندھ میں تم نہیں جاؤ گے. یہ تو ایک ریٹن چیز ہے. اب یہ کیوں نہیں بنانے دیں گے؟ پاور کیا ہے؟
زرداری صاحب کی, نواز شریف کی, عمران خان کی, مولانا فضل الرحمان کی, ان سب کی اصل طاقت کیا ہے؟ وہ ہے ٹکٹ دینا. جب آپ صوبے چھوٹے کر دیتے ہیں یا افیکٹو لوکل گورنمنٹ نیچے لے آتے ہیں تو پھر پاور کس کے پاس چلی جائے گی ٹکٹ دینے کی؟ وہ نیچے لوکل لوگوں کے پاس چلی جائے گی. زیادہ نئی کراپ نہیں آئے گی پالیٹیشینز, یہی ہوگا زیادہ لوگ انوالو نہیں ہوں گے. تو کیوں پھر نہیں کراپ میں تو اب زرداری صاحب کے نواسے بھی آ گئے ہیں, وہ تو وہاں پہ بھی مل جائے گی, تو نئے صوبے. لیکن ایشو سر سوال یہ ہے کہ جب ہم حکومتوں میں میری بات سر مکمل, ابھی ہم اس بحث کو نا میری بات لے کے آگے پارٹی خیرا صاحب آپ تو حکومت میں ہیں تو کر لینا. اب یہ نامناسب اچھا اس میں ایشو یہ ہے کہ جب بار بار اگر پارٹی خیرا صاحب بات تو کر کریں گے تو پھر آپ کے اوپر بھی باتیں خیرا صاحب بات یہ مناسب نہیں. پارٹی Don't name the party. غلامی ہے. چلو آنے. اچھا ایشو یہ ہے کہ آپ تو پیچھے جا کے نوازوں کے پیچھے بھی کھڑا ہونا پڑے گا اگر ہماری ریفارم نہ ہوئے تو. اچھا اس میں ایشو یہ ہے, میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ جو ڈیولوشن ہے اس کے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نے تو نہیں ہونے دے, نہیں سوٹ ہی نہیں کرتا, مجھے ایک چیز سوٹ ہی نہیں کرتی. آپ نے عمران خان سے کرا لیا تھا, عمران خان آپ گورنمنٹ میں بیٹھے رہے نا, آپ نے بڑے اعلیٰ ریفارم صاحب انہوں غلط کر لیں دو, آپ وہاں پہ بزدار کو لے آئے. اب آپ نے مجھ سے وہ بحث شروع کرا دی ہے جو نامناسب. جھگڑا کو پتہ ہے ہم نے اس سارے فورم کو صحیح بات ہے. عمران خان سے اگر عمران خان کو بھائی عمران خان اور زرداری صاحب سے علیحدہ کروا لیں. مجھے ایک ہی بخار چڑھا ہوا. خیرا صاحب تو گھبرا ہی گئے, گالی میں سن رہے. ویسا مجھے بتائیں, لیٹس ہیو اے براس ٹیکس, کلیئر کٹ گفتگو. یہ باقی ساری باتیں ہیں کہ یار یہ پروونشل اٹانومی کیا ہے, یہ ہماری کچھ زمینی حقائق ہیں. ہمارے زمینی حقائق یہ ہیں کہ پاکستان میں حالانکہ یہ بڑی سیاسی ہے کہ باقی باتیں آپ ہمیں بڑا حقائق بتانا. میں میری بھی رائے ہے نا, آپ باری لیں, لیکن یہ بات کہے کہ ہم باتیں کر رہے ہیں آپ حقائق بیان کر رہے ہیں, نہیں یہ تو مناسب نہیں ہے نا. میں کہہ رہا ہوں کچھ میرے اپنے گراؤنڈ کہہ رہے اور کیا ہمارے جگہ چینج کر لے.